آج سے 35 سال قبل کی بات ہے کہ جب 1986-87 کے قریب مین پرائمری سکول ڈہرکی میں ہم پڑھا کرتے تھے تو چلتی ہوئی کلاس میں کچھ نوجوانوں کا گروہ نعرے لگاتے ہوئے سکول میں داخل ہوتا تھا۔ وہ سکول کے ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ سے بات کرتے تھے اور پھر ایک ہی لمحے میں ٹن 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 سکول کا گھنٹا بجتا اور ہم سکول کے بچے بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے چھٹی ملنے کی خوشی میں سکول سے باہر نکل جاتے۔ نعرے لگانے والے گروہ میں میرے کزن کمیونسٹ لیڈر اختیار علی بھٹو ہوتے تھے اور ہم سکولی بچے ان نوجوانوں کے گروہ کے نعرے تیرا ساتھی میرا ساتھی، جام ساکی جام ساکی، انقلاب زندہ باد، جام ساکی کو آزاد کرو اور اس طرح کے دیگر نعرے بے خیالی میں دہراتے ہوئے گھر واپس جاتے تھے۔ حالانکہ ہمیں اس وقت کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں تھی، بس سکول کے اختتام پر نوجوانوں کے لگائے گئے نعرے دہراتے ہوئے خوشی سے دوہرے چھٹی ملنے کی خوشی میں گھر جاتے تھے۔ پھر عمر اور شعور بڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اختیار کسی سیاسی پارٹی میں ہیں اور ان کا سیاسی لیڈر کمیونسٹ پارٹی کا رہنما کامریڈ جام ساکی ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ بھائی اختیار سمیت دوسرے نوجوان ان کی آزادی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ مشہور صحافی، اینکر پرسن اور مصنف شکیل سومرو اپنی یادوں میں کامریڈ اختیار بھٹو اور ان کے خاندان کی سیاسی جدوجہد اور قربانیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے دور میں اکثر دیواروں پر گرفتار شدہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنان کی آزادی کے لیے لکھے گئے نعرے نظر آتے تھے۔ ڈہرکی میں اس دور میں کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رہنما کامریڈ اختیار بھٹو کی شکل میں کسی زندہ جاگتے انسان کی قمیض پر ریشمی دھاگے سے لکھا گیا نعرہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بچپن میں ادبی سیاسی کتابیں پڑھتے وقت مولانا عبید اللہ سندھ کی ریشمی رومال والی تحریک سے کچھ واقفیت تو تھی، لیکن کسی زندہ جاگتے انسان کی قمیض پر کامریڈ جام ساکی کو آزاد کرو جیسے منفرد نعرے کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جب تک کامریڈ جام ساکی جیل میں تھے، کامریڈ اختیار علی بھٹو نے اپنی قمیض کو سیاسی بینر میں تبدیل کیے رکھا۔ ڈہرکی شہر کی مشہور کاروباری شخصیت اور بڑے زمیندار حاجی محمد حاصل بھٹو کی پہلی بیوی سے تیسرے نمبر پر پیدا ہونے والے بیٹے اختیار علی بھٹو کی تاریخ پیدائش 15 اکتوبر 1964 ہے۔ وہ پڑھائی میں اتنے ذہین تھے کہ پرائمری سے لے کر کالج تک ہمیشہ پہلی یا دوسری پوزیشن لیتے رہے۔ پرائمری سکول ڈہرکی سے پرائمری پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول ڈہرکی سے میٹرک کیا اور پھر اسلامیہ کالج تکھر سے پوزیشن ہولڈر رہتے ہوئے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن مکمل کی۔ اس دوران سیاست میں بھی وہ سرگرم رہے۔ سیاست میں وہ کس طرح آئے، اس سوال کا جواب کامریڈ اختیار علی بھٹو دیتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر ظفر علی بھٹو سے متاثر ہو کر سیاست میں آئے۔ دراصل سیاست انہیں وراثت میں ملی تھی۔ ان کے والد حاجی محمد حاصل بھٹو، بڑے بھائی ڈاکٹر ظفر علی بھٹو اور ڈاکٹر لیاقت علی بھٹو سیاست میں سرگرم تھے اور ضیائی مارشل لاء کے دوران جیل اور ریل کی سختیوں کو جھیل چکے تھے۔ کامریڈ اختیار علی بھٹو کی سیاسی جدوجہد اور قربانیوں کے حوالے سے ان کے خاندان کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ 1983 میں جب MRD تحریک زوروں پر تھی، شہر میں روزانہ جلوس نکلتے تھے اور سیاسی کارکنان اور پولیس کی جھڑپیں عام بات تھی۔ کامریڈ اختیار بھٹو اور ان کے بھائی گرفتاریوں میں پیش تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کئی اہم سیاسی شخصیات ان کے ساتھ جیل میں ہوئی۔ کامریڈ اختیار علی بھٹو کی گرفتاری کا ایک مشہور قصہ یہ بھی ہے کہ جب ایک جج نے ان سے غیر ضروری سوالات کیے تو کامریڈ اختیار علی بھٹو نے جج کو تھپڑ مار کر وہاں سے نکال دیا۔ کامریڈ اختیار بھٹو کا کردار سندھ کے سیاسی کارکنوں میں بہت اہم تھا۔ وہ کامریڈ جام ساکی کے با اعتماد ساتھی تھے اور ان کی سیاسی ملاقاتوں میں سائیں GM سید، صوبھو گیان چندانی، کامریڈ غلام رسول، کامریڈ مہیش کمار، کامریڈ امداد چانڈیو، کامریڈ امداد قاضی، نامور صحافی، لکھاری، سیاسی کارکن انور پیرزادہ اور دوسرے بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں اور بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔ کامریڈ اختیار علی بھٹو نے سیاست میں اپنے نظریات کے لیے کئی قربانیاں دیں لیکن نظریہ قربان نہیں کیا۔ ان کے نظریاتی رومانس میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کمی دکھائی دینا شروع ہوئی۔ کامریڈ اختیار علی بھٹو نے عملی طور پر پھر سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کامریڈ اختیار علی بھٹو کا انتقال 10 جنوری 2015 کو ہوا۔ وہ اپنی آخری آرام گاہ آبائی قبرستان بھرچونڈی شریف میں مدفون ہیں۔